ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں جھوم کے درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمین سے آسماں تک ہے، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ سبحان اللہ۔ کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آج اس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی مناسبت سے اس محفل نور کو سجایا گیا ہے، اور آج کی اس مجلس میں میرا عنوان اس ذات سے لگتا ہوا عنوان ہے جو ذات بابرکات آج پروگرام کے اختتام پر آپ کو غوث پاک کے مریدوں کے اندر شامل کرنے والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو پتا ہے نا، نام معلوم ہے نا، قاضی القضات فی الہند، سبحان اللہ، شہزادہ حضور تاج الشریعہ، سبحان اللہ، جانشین حضور تاج الشریعہ، حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد اسد رضا خان قادری برکاتی رضوی مد ظل العالی والنورانی، جو آج کی اس محفل کے اختتام میں قادری غلاموں میں نام لکھوانے والوں کو غوث پاک کے مریدوں کے اندر شامل کر کے ان کی قسمت کو معراج عطا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ویسے بھی چونکہ اخیر میں وہ مائک پر حضرت تشریف لائیں گے بریلی شریف سے، اور روحانی طور پر آج بھی ابھی بھی اس وقت بھی ان کی نظر کرم ہم سب کے اوپر ہے۔ اور آج کل پیر بہت ہیں، جیسے مارکیٹ کے اندر آج کل ہر طرح کا مال مل رہا ہے، اصلی بھی مل رہا ہے، نقلی بھی مل رہا ہے، اوریجنل بھی مل رہا ہے، ڈپلیکیٹ بھی مل رہا ہے۔ تو جب ہر چیز کے اندر اوریجنل اور ڈپلیکیٹ کئی کوالٹی بن چکی ہے، تو پیروں کے اندر بھی بہت ساری کوالٹی ہو گئی ہے، کچھ اصلی پیر ہیں، کچھ ڈھونگی اور نقلی پیر بھی ہیں، کچھ اوریجنل پیر ہیں تو کچھ ڈپلیکیٹ پیر بھی مارکیٹ کے اندر لانچ کیے جا چکے ہیں۔ آپ جب مارکیٹ کے اندر مال لینے جاتے ہو تو پوری تلاش کرتے ہو، پہچان کرتے ہو کہ غلط مال میرے پاس میں نہ آ جائے، ڈپلیکیٹ سامان کہیں مجھے نہ مل جائے۔ تو جب آپ پیر کی تلاش میں نکلتے ہیں تو پھر آپ کو اور زیادہ پہچان کی ضرورت ہے کہ آپ پتہ لگائیں کہ کس پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے ہمیں مرید ہونا ہے، اس لیے کہ جو پیر صحیح معنوں میں پیر نہ ہو وہ تمہاری رہبری نہیں کرے گا، بلکہ اگر تم راستے پر رہو گے تو بھی تمہیں راستے سے بھٹکا کر کے گمراہ کر دے گا۔ حضرات مکرم، بیعت کا معنی، مرید ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے
आला हजरत सरकार फरमाते हैं बैअत का माना होता है पूरे तौर पर बिक जाना, पूरे तौर पर बिक जाना, और मुरीद होने का मतलब होता है अपना हाथ ऐसे कामिल पीर के हाथों में दे करके वादा करना कि आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूंगा, नेक काम करूंगा और हर तरह की बुराई से परहेज करूंगा। इसका मतलब होता है मुरीद होना। और सहाबाए किराम मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बैअत हुआ करते थे। कभी सहाबाए किराम ने मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हिजरत पर बैत की, कभी जिहाद पर बैत की, कभी सुन्नतों पर अमल की बैत की, कभी बिदअतों से परहेज करने के लिए मेरे आका की बारगाह में बैत की। औरतों ने मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस बात पर बैत की कि वो बेहयाई से परहेज करेंगी। और मुहाजिरीन ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के हाथों पर इस बात पर बैत की कि हम कभी किसी से सवाल नहीं करेंगे। अंसार ने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते पाक पर इस बात पर बैत की कि वो हक के ऊपर डट करके रहेंगे और हक से कभी तजावुज नहीं करेंगे। और अजीजान मुकर्रम, बैअत का जो सिलसिला आज कायम है इसकी शक्ल अगरचे दूसरी है, वरना बैअत तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में भी हुआ करती थी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है इन्नल लदीना युबाइऊनका इन्नमा युबाइऊन अल्लाह, ऐ महबूब जो तेरे दस्ते पाक पे बैअत कर रहे हैं वो अल्लाह ही से बैअत कर रहे हैं। ये कौन सी बैअत थी? जब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मकाम हुदैबिया से मक्कतुल मुकर्रमा में काफिरों से बात करने के लिए गए थे और हुदैबिया के अंदर ये अफवाह फैल गई, हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। तो बैअत रिजवान जो दरख्त के नीचे सहाबाए किराम ने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते पाक पर की थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उस बैअत का जिक्र कुरान मुकद्दस के अंदर फरमाया। इसी तरह जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतेह किया, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम सफा के पहाड़ी के ऊपर बैठ गए। औरतें मेरे आका अलैहि सलाम की बारगाह में बारी बारी आने लगी और मेरे आका अलैहि सलाम से बैअत करने लगी कि वो चोरी नहीं करेंगी, वो बदकारी नहीं करेंगी, औरतों को कत्ल नहीं करेंगी, बोतान नहीं बांधेंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने उस बैअत को भी कुरान मुकद्दस के अंदर बयान फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनात युबायिअनका, यानी ऐ महबूब ये जो मोमिना औरतें आपकी बारगाह में आकर के इस बात पर बैत कर रही है कि वो शिर्क नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगी, बदकारी नहीं करेंगी और बोहतान नहीं बांधेंगी, बच्चों को कत्ल नहीं करेंगी। तो हजरात मुकर्रम, बैअत का सिलसिला तो बहुत पहले से चला आ रहा है। मेरा रब कुरान मुकद्दस में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और अल्लाह की बारगाह में वसीला ढूंढो। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं इस आयत करीमा में वसीला से मुराद है मुर्शिद, यानी तुम किसी मुर्शिद कामिल के दामन से वाबस्ता हो जाओ। हजरत मुकर्रम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नजरें देख रही थी कि जगह जगह लोग दुकान खोल करके बैठे हैं, जाली पीर और ढोंगी बाबा बन करके लोगों के ईमान पर डाका डालने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो मेरे इमाम ने पूरी तफसील के साथ में पीरे कामिल की शर्तों को बयान फरमा दिया था। ये बातें मैं आपके सामने इसलिए रखूंगा ताकि अपनी गुफ्तगू के आखिर के अंदर जो मैं आपको दावत देने वाला हूं वो दावत आपको समझने के अंदर आसानी रहे। आला हजरत सरकार फरमाते हैं पीर के लिए 4 शर्तों का होना जरूरी है। सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, इसलिए कि जो गुमराह होगा वो खुद ही जहन्नम में जाने वाला है, तुम्हें क्या जन्नत में पहुंचाएगा। इतना इल्म रखता हो जिसके जरिए वो किताबों से शरीयत के मसाइल निकाल सकता हो, जो इल्म ना रखता हो वो खुद ही नहीं जानता है, तुम्हें क्या रायाब करेगा। आला हजरत फरमाते हैं सिलसिला मुत्तसिल हो, जब सिलसिला मुत्तसिल नहीं होगा तो वो सरकार की बारगाह तक तुम्हें कैसे पहुंचाएगा। फरमाते फासिक ना हो, जो फासिक होगा उसकी तो ताजीम जायज नहीं है और पीर की तो ताजीम की जाती है। यहां पे एक बात मैं कहना चाहूंगा, आजकल पीर की शर्तें लोग जानते हैं फिर भी धोखे के अंदर पड़ जाते हैं। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पीर के लिए 4 शर्तें बयान
بیان کی. کیا ان شرطوں کے اندر یہ بھی شرط ہے کہ پیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ سید ہو, آل رسول ہو؟ لیکن آج کل کچھ لوگ بریلی شریف سے دور کرنے کے لیے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مرید تو اسی پیر سے ہونا چاہیے جو پیر سید ہو, آل رسول ہو, حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہو, حسنی ہو یا حسینی ہو. عزیزان مکرم, جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ کس طرح سے گمراہ کرتے ہیں آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں. کیا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر آل رسول نہیں تھے, سادات نہیں تھے؟ لیکن اعلی حضرت نے جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرید ہونا ہوا تو حضور غوث پاک نے کسی آل رسول کا دامن نہیں پکڑا, کسی سید کا دامن نہیں پکڑا. حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے مرید ہوئے, وہ سید نہیں تھے. حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جس پیر سے مرید ہوئے, حضرت ابو الحسن وہ بھی سید نہیں تھے. حضرت ابو الحسن جس پیر سے مرید ہوئے, حضرت ابو الفرا وہ بھی سید نہیں تھے. یعنی امام رضا علی سے لے کر کے حضور غوث پاک تک سلسلہ قادریہ کے جتنے بھی بزرگان دین ہیں آپ سب کے نام پڑھ لو. امام رضا علی سے لے کر کے حضور غوث پاک تک سلسلہ قادریہ کے اندر کوئی بھی پیر آپ کو سید نہیں ملے گا. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پیر کے لیے سید ہونا ضروری ہے تو معاذ اللہ, کیا سلسلہ قادریہ صحیح سلسلہ نہیں ہے؟ اس کے اندر تو بہت سارے ایسے پیر پائے جاتے ہیں جو سید نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں سلسلہ چشتیہ کے اندر حضرت مولا علی کے بعد میں حضرت حسن بصری ہے, وہ بھی سید نہیں ہے. اور حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مرید ہونا تھا تو کس کے در پہ گئے تھے؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے در پہ گئے تھے. سید بہت تھے, آل رسول بہت تھے, سادات بہت تھے. خواجہ غریب نواز نے اپنا ہاتھ اگر دیا تو حضرت عثمان ہارونی کے ہاتھ میں دیا جو سید نہیں تھے. حضرت خواجہ غریب نواز نے بتا دیا پیر کے لیے سید ہونا ضروری نہیں ہے. سلسلہ نقش بندیہ میں آپ دیکھ لیں, سلسلہ نقش بندیہ اگر شروع ہوتا ہے حضرت ابوبکر صدیق سے شروع ہوتا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق بھی سید رہی ہے. عزیزان مکرم, یہ اچھی بات ہے کہ اگر کوئی سید ہو اور اس کے اندر پیر کی شرطی پائی جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے, اس کو آپ پیر بنائیے. لیکن یہ کہنا کہ مرید تو کسی سید سے ہونا چاہیے, یہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے, یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے اور اس پروپیگنڈے سے ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. اسی طرح ہم نے بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا ہے, وہ کرتب ڈھونڈتے ہیں, تماشا ڈھونڈتے ہیں, کہتے کوئی کرامت دکھائے گا اس سے ہم مرید ہو جائیں گے. حضرات مکرم, کسی پیر کے لیے کرامت دکھانا بھی ضروری نہیں ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بندہ آتا ہے, کئی دنوں تک رہتا ہے اور پھر بعد میں جب جانے لگتا ہے حضرت جنید بغدادی نے کہا تم کیوں آئے تھے اور کیوں جا رہے ہو, تم نے بتایا نہیں. وہ کہنے لگا حضور میں مرید ہونے آیا تھا, آپ سے کوئی کرامت نظر نہیں آئی, میں مایوس ہو کر کے جا رہا ہوں. حضرت جنید بغدادی نے کہا تو اتنے مہینوں تک یہاں پر رہا, بتا تو نے میرا کوئی کام شریعت کے خلاف دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کہا حضور میں نے شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں دیکھا ہے. حضور جنید بغدادی کہتے ہیں میری سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ میں شریعت کے اوپر عمل کرتا ہوں. لہذا تماشا مت ڈھونڈو, کہیں پر جھوٹے کرتب مت ڈھونڈو. اگر پیر ہونا ہے, اگر کسی کو مرید ہونا ہے اور پیر تلاش کرنا ہے تو یہ چار شرطیں جس پیر کے اندر پائی جائے اس پیر کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر کے آپ حضرات مرید ہو جائیں. انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی سعادتیں آپ کا مقدر بن جائیں گی. اسی طرح آج کل کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ دنیاوی فائدہ ڈھونڈتے ہیں, کہتے پیر وہ ہوتا ہے جو بند دکان کو چلا دے, پیر وہ ہوتا ہے جو بند فیکٹری کو چلا دے, پیر وہ ہوتا ہے جو بیمار کو شفا دے دے. میرے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پیر کامل وہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں اگر کوئی بدبخت آئے تو پیر نظر ڈال کر کے اس بدبخت کو نیک بخت بنا دیا کرتا ہے. اسی لیے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک بدبخت آیا, تھوڑی دیر بیٹھا, آپ کے سلسلے میں داخل ہوا, اٹھ کر کے جانے لگا. لوگوں نے کہا دیکھو بدبخت جا رہا ہے, آواز آتی ہے یہ جب آیا تو بدبخت تھا لیکن جنید بغدادی کے دامن سے وابستہ ہو گیا تو اب یہ بدبخت نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نیک بخت بنا دیا ہے. تو حضرات مکرم آپ دنیا کا فائدہ نہ ڈھونڈے, اگر کسی سے آپ کو بیعت ہونا ہے تو یہ دیکھیں کہ آخرت کا فائدہ کہاں پہ نظر آتا ہے. عزیزان مکرم, آج حالات بڑے عجیب ہو چکے ہیں. لوگ کیا
کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو پھانسنے کے لیے طرح طرح کی شکلیں بنا کر کے آ رہے ہیں، رنگ برنگے کپڑے پہننا، ہاتھوں میں کڑے پہننا، 10 انگوٹھی پہننا، جھٹاداری بالوں کو رکھنا، اور نہ جانے چرس پین پی کر کے اپنے آپ کو مست بلند بتانا، کیسی کیسی حرکتیں لوگ کر رہے ہیں، اور لوگوں کی آنکھوں کو بند کر کے کیسے کیسے تماشا دکھا رہے ہیں۔ عزیزان مکرم، اس خراب ماحول کے اندر آپ کو اگر پیر کامل کا دامن چاہیے تو میں آپ کو بھی بتاؤں گا کہ اس زمانے کے اندر پیر کامل آپ کو کہاں پہ ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے پھر ایک بات یاد رکھ کے، مرید ہونا، بیعت ہونا یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ اور کوئی بندہ جب مرید ہوتا ہے، اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، اس نے اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، یہ ایک زنجیر ہے جو جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در پاک سے مل جاتی ہے۔ اور میرے اور قرآن مقدس میں آپ دیکھیں رب کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ یعنی بندہ جب کسی پیر کامل سے بیعت ہو جاتا ہے تو وہ سچوں کے ساتھ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے مرید ہونے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مرید ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا سلسلہ حضور سے جڑ جاتا ہے، اور جو نظر والے ہیں وہ فائدہ دنیا میں دیکھتے ہیں، اور جن کے پاس نظر نہیں ہے اگر ان کا سلسلہ سلامت ہے تو پھر وہ موت کے وقت میں اس کا فائدہ دیکھیں گے، قبر میں اس کا فائدہ دیکھیں گے، حشر میں اس کا فائدہ دیکھیں گے، پل صراط پہ اس کا فائدہ دیکھیں گے۔ امام عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، علماء ربانیین، اولیاء کرام اور پیران کامل اپنے مریدوں کی، اپنے شاگردوں کی، اپنے پیروکاروں کی شفاعت کل قیامت کے دن کریں گے۔ وہ قبر میں بھی کام آئیں گے، نزا میں بھی کام آئیں گے، پل صراط پہ بھی کام آئیں گے، اور جب نامہ اعمال کھولنے لگیں گے تب بھی کام آئیں گے۔ پیر کامل کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد میں بندے کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ اور تو بہت سارے فائدے ہیں۔ اس زمانے کے اندر میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی کسی پیر کامل سے مرید ہو جائے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے وہابی دیوبندی وغیرہ گمراہوں سے بچ کر کے اس کا ایمان اور عقیدہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ زمانے کے اندر پیر سے مرید ہونے کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اور حضرات مکرم آپ کہیں گے ہم مرید نہیں ہوئے ہیں، اب ہم کو مرید ہونا ہے، ہم کس سے مرید ہو؟ تو آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر بہت سارے پیر ملیں گے، جس پیر کے اندر یہ چاروں شرطیں پائی جاتی ہے ان میں سے کسی بھی پیر کامل سے آپ مرید ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ حضرت آپ بتائیے ہم کس سے مرید ہو جائیں، تو میرا مشورہ کیا ہے اسے میں دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خانقاہ ماہرہ سے مرید تھے۔ لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے تھے، آنے کے بعد میں عرض کرتے تھے حضور ہمیں آپ مرید کر لیں۔ اعلی حضرت فرماتے تھے میں نہیں مرید کروں گا، جاؤ ماہرہ مطہرہ چلے جاؤ۔ کئی لوگوں کو آپ نے ماہرہ مطہرہ بھیج دیا، خود آپ بیعت نہیں کرتے تھے۔ ایک دن ایک مرتبہ رات میں سوئے ہیں، خواب میں آپ کے پیر و مرشد سیدی آل رسول احمدی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے احمد رضا تم مرید کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہمارے سلسلے کو تنگ کیوں کرتے ہو؟ لوگوں کو مرید کرو اور سلسلے کو فروغ دو۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب کے اندر حضور آل رسول احمدی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حکم سنا، پھر آپ نے مرید کرنا شروع کر دیا۔ پھر بعد میں پورے ہندوستان کے اندر گلی گلی میں، شہر شہر میں، بستی بستی میں، قریہ قریہ کے اندر اعلی حضرت کے مریدین نظر آتے رہے، اور ریزویوں کی ایک فصل بہار آ گئی۔ اعلی حضرت کا جب وصال ہوا، حضور حجت الاسلام مسند ارشاد پر جلوہ افروز ہوئے تو لوگ دور دور سے آتے تھے حضور حجت الاسلام کی بارگاہ میں، اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے بیعت ہوتے تھے، اور رضوی غلاموں میں نام لکھا کر کے وہ پھر قادری پٹا اپنے گلے کے اندر ڈال لیا کرتے تھے۔ جب حضور حجت الاسلام کا انتقال ہوا، حضور مفتی اعظم ہند مسند ارشاد پر بیٹھے، پھر آپ کی بارگاہ میں مرید ہونے والوں کا تاتا بن گیا۔ کوئی کسی اسٹیٹ سے آ رہا ہے، کوئی کسی شہر سے آ رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں سرکار مفتی اعظم ہند کے در دولت پر لوگ آ کر کے مرید ہونے لگے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کا جب انتقال ہو گیا اس کے بعد میں کیا ہوا وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میں نے بھی دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہے۔ جس کو بھی مرید ہونا تھا، پیر تو بہت سارے تھے، اس میں سے سچے پیر بھی بہت تھے، لیکن اگر نظر اڑتی تھی تو کئی اور نہیں اڑتی تھی۔
تھی, سب کی نظریں اگر اڑتی تھی تو حضور تاج الشریعہ کی طرف اڑتی تھی. سب کہتے تھے جتنے پیر ہیں سچے پیر ہیں, سب ہمارے سروں کے تاج ہیں, لیکن اگر ہم اپنا سر اگر کسی کے قدموں میں رکھیں گے تو وہ حضور تاج الشریعہ کی ذات ہوگی. اور پھر حضور تاج الشریعہ کے سلسلے کے اندر داخل ہونے والوں کی جو آپ نے بہار دیکھی ہے وہ تو نقشہ ہی الگ ہے. اس کو جب بیان کیا جاتا ہے نا تو پھر آدمی محسوس کرنے لگتا ہے, ایسا لگتا تھا محفل کے اندر نور کا ٹکڑا اتر آیا ہے. حضور تاج الشریعہ جب تشریف لاتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے نور کے قافلے آپ کے ساتھ میں آ گئے ہیں. حضور تاج الشریعہ جب تک ظاہری حیات میں رہے لوگ آپ کے جڑ کر کے سلسلہ قادریہ کے اندر مرید ہوتے رہے, لیکن حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہو گیا تو لوگوں کے ذہن کے اندر یہ خیال تھا کہ حضور تاج الشریعہ تو چلے گئے, وہ نور کا ٹکڑا چلا گیا, وہ نورانی قافلے کو لے کر کے چلنے والا میر کارواں چلا گیا. اب ہم کس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے اپنے گلے کے اندر قادری پٹا ڈالیں گے, اور ہم کس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر غوث پاک کے مریدوں میں اپنا نام لکھوائیں گے. لیکن لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں تھا. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور نورانیت کا ایک مقدس قافلہ حضور قائد ملت قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ مفتی اسد رضا خان مدثر العالی و نورانی کو عطا کر کے گئے. یہ لوگوں کو اس وقت پتا چلا جب منظر عام پر حضور قائد ملت کی ذات بابرکات آتی ہے. اب یہاں پر اگر میں یہ جملہ کہہ کر کے نکل جاؤں تو آپ سوچیں گے میں نے محبت کے اندر کہہ دیا ہے. اس میں تھوڑی تفصیل کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے اگر کوئی مرید ہونا چاہتا ہے تو اعلی حضرت سرکار نے جو پیر کی شرطیں بتائی ہے ان شرطوں کو دیکھتا ہے. میں کہتا ہوں حضور قائد ملت کی ذات کو ایک طرف رکھو اور اس کے بعد میں جو پیر کے اندر شرطیں ضروری ہے ان شرطوں کو ایک طرف رکھو. سب سے پہلی شرط کیا بتائی تھی حضور اعلی حضرت سرکار نے کہ سنی صحیح العقیدہ ہو. میں کہتا ہوں اعلی حضرت سرکار بہت پہلے کہہ کے چلے گئے میں نے عشق رسول اور گستاخوں کی نفرت اپنے بچوں کو گھٹی کے اندر پلا دی ہے. اور حضور قائد ملت خاندان اعلی حضرت کے ایک فرد ہے. حضور قائد ملت کا عقیدہ تو مضبوط ہے ہی, ہم نے دیکھا ہے جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ بھی وہابیہ سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے. اللہ اکبر. تو سنی صحیح العقیدہ ہو یہ پہلی شرط ہے. اور اس کے بعد میں دوسری شرط ہے اس کے پاس میں علم ہو. میں کہتا ہوں جس نے علم کا ساغر جو حضور تاج الشریعہ تھے, علم کے ساغر حضور تاج الشریعہ سے علم کے جام پیے ہو, اس حضور قائد ملت کے پاس میں کتنا علم ہوگا یہ وہی جانتا ہے جس نے علمی انداز کے اندر حضور قائد ملت سے گفتگو کی ہو. یہ شرط بھی حضور قائد ملت کے اندر بڑی توانائی کے ساتھ میں پائی جاتی ہے. اور اس کے بعد میں تیسری شرط کو آپ دیکھیں گے. تیسری شرط کیا ہے اس کا سلسلہ متصل ہو. میں کہتا ہوں حضور قائد ملت کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے آپ دیکھ لیں آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہوا نظر آئے گا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت ما کے واسطے. یہ سلسلہ ایسا متصل ہے کہ حضور اعلی حضرت کے پیر و مرشد نے خود کہہ دیا میرے سلسلے میں لوگوں کو مرید کر کے اس سلسلے کو تم فروغ دو. اور اس کے بعد میں آخری جو چوتھی شرط ہے کہ وہ فاسق نہ ہو گناہ کبیرہ سے بچتا ہو. میں کہتا ہوں نظریں اٹھا کے دیکھ لو اس زمانے میں گناہ کبیرہ سے بچنے والے جو پیر ہیں ان میں حضور قائد ملت کا کتنا بڑا مقام ہے. آپ کبھی ویڈیوگرافی کے اندر حضور قائد ملت کو ملوث نہیں دیکھیں گے, تصویر کشی میں نہیں دیکھیں گے. وہابیہ کے ساتھ میں آپ کھانا کھانے کے لیے جو جواز کی راہیں تلاش کرتے ہیں ان میں قائد ملت آپ کو نظر نہیں آئیں گے. بد مذہبوں کے ذبیحہ کو جو حلال کرنا چاہتے ہیں ان میں آپ کو قائد ملت نظر نہیں آئیں گے. اور خواتین کے ساتھ میں جو میلہ اور ہجوم کرتے ہیں ان میں قائد ملت آپ کو نظر نہیں آئیں گے. میں کہتا ہوں جتنے بھی گناہ کبیرہ ہے ان کی فہرست بنا کر کے دیکھ لو اور اس کے بعد میں قائد ملت کی ذات کو دیکھو. ہم نے کہا تھا نا متقی بن کر دکھائے. اس زمانے میں کوئی حضرت اختر رضا کو چھوڑ کر اس زمانے کے اندر ہم کہتے ہیں تقوی تاج الشریعہ کا جلوہ اگر دیکھنا ہو تو حضور قائد ملت کے اندر آپ کو اعلی حضرت سرکار مفتی اعظم سرکار حجت الاسلام سرکار اور حضور تاج الشریعہ کا تقوی آپ کو پورے طور پر نظر آئے گا. عزیزان مکرم ایک بات میں اور بتاؤں اچھے پیر کی پہچان کیا ہے. ایک بار کونین کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اچھوں کی پہچان بتاؤں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیے. میرے آقا نے فرمایا اذا رہو ذکر اللہ, ان کو جب دیکھو تو خدا یاد آ جائے. آپ نے قائد ملت کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو آپ گواہی دیں گے میں نے بھی دیکھا ہے الحمدللہ.
جب بھی قائد ملت کا چہرہ دیکھتے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے. بے شک بے شک. حضور قائد ملت کے اندر یہ بات بھی بدرجہ عتم پائی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ہیں گنہگار آئے تھے قائد ملت کا چہرہ دیکھ کر کے نیک بن گئے, کتنے غیر مسلموں نے آپ کا چہرہ دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیا, کتنے وہابیہ دیابنا نے آپ کا چہرہ دیکھ کر کے گمراہیت سے توبہ کر لی. پیر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی سے مرید ہو, اگر گنہگار تھا تو نیک بن جائے, اور نیک تھا تو پہلے سے زیادہ نیک بن جائے. حضور قائد ملت کی بارگاہ میں گنہگار آتے تو نیک بن کر کے جاتے ہیں, اور نیک آتے ہیں اور زیادہ نیک بن کر کے جاتے ہیں. آج مجھے بتاؤ تصویر کشی سے, ویڈیوگرافی سے بچنے والے کس کے مرید ہیں؟ وہابیوں سے دور رہنے والے کس کے مرید ہیں؟ قوالی ڈھول تاشا سے پرہیز کرنے والے کس کے مرید ہیں؟ بد مذہبوں کے ذبیحہ سے بچ کر کے اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے کھانے والے کس کے مرید ہیں؟ اور میں کہتا ہوں آج فتنوں کے اس دور کے اندر طرح طرح کے جو تماشوں میں جو مبتلا ہے, ان تماشوں کو چھوڑ کر کے شریعت پہ گامزن ہونے والے کس کے مرید ہیں؟ مریدوں کو دیکھ کر کے پتا چلتا ہے کہ پیر کا مرتبہ کتنا بلند ہے. اور حضرات مکرم ایک بات میں اور یہاں پر بھی عرض کرنا چاہوں گا, اس سے پہلے بھی میں نے بتائی ہے. حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ الابریز شریف کے اندر جو آپ کے ملفوظات کو جمع کیا گیا ہے اس میں لکھا گیا ہے, اس کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جب کسی ولی کامل کا انتقال ہوتا ہے, اللہ کا ولی جب دنیا سے چلا جاتا ہے, اس ولی کی جو روحانیت ہوتی ہے, اس ولی کا جو سر ہوتا ہے, اس کو حضرت جبریل امین سنبھال کر کے رکھتے ہیں. اس کا نائب جب اس کے لائق ہو جاتا ہے تو اس ولی کامل کی روحانیت اور اس کا سر اس کے جانشین کو دے دیتے ہیں. لیکن اگر ولی کے انتقال کے بعد میں, اس قطب کے انتقال کے بعد میں اس کا جانشین اگر مضبوط ہوتا ہے, اگر اس منصب کے لائق ہوتا ہے, تو یہ مرتبہ اور یہ عہدہ حضرت جبریل کے پاس میں محفوظ نہیں رہتا ہے. ادھر اللہ کا ولی انتقال کرتا ہے اور ادھر وہ روحانیت اٹھا کر کے ان کے جانشین کو دے دی جاتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ میرا اپنا فیصلہ نہیں ہے, میں آپ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں. حضور قائد ملت کو آپ نے حضور تاج الشریعہ کے زمانے میں بھی دیکھا تھا, اور حضور تاج الشریعہ کے وصال کے بعد بھی دیکھا تھا. آپ نے کیا دیکھا تھا؟ وہ دیکھا تھا میں بتاتا ہوں. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا ہے جمعہ کے دن مغرب کی اذان کے وقت میں, اور حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پہنچا ہوں جمعرات کے دن عصر کے وقت میں. عصر سے لے کر مغرب تک حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں ہاسپٹل کے اندر میں رہا. حضرت کو ڈسچارج کیا گیا, میں حضرت کے ساتھ میں باہر آیا, میں نے حضور تاج الشریعہ کا چہرہ بھی دیکھا. لوگ جب بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں تو بدن کمزور ہوتا ہے, تو چہرہ مرجھا جاتا ہے. قسم خدا کی کہتا ہوں 24 گھنٹہ پہلے انتقال سے میں نے دیکھا تھا, روزانہ جتنا چمکتے تھے آخری وقت میں اس سے زیادہ چمکدار نظر آ رہے تھے. حضور تاج الشریعہ کو جب گاڑی میں بٹھا دیا گیا 24 گھنٹے کے بعد میں حضور تاج الشریعہ کا وصال ہو گیا. جب حضور تاج الشریعہ کا وصال ہوا تو ہم نے حضور قائد ملت کو دیکھا. میں نے کہا, ہمارے ساتھیوں نے کہا, بہت سارے علماء نے کہا کہ حضور قائد ملت کو دیکھ کر کے ایسا لگ رہا تھا کہ قائد ملت نہیں بلکہ تاج الشریعہ نظر آ رہے ہیں. تو مجھے حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ کی وہ بات یاد آئی, جب اللہ کا ولی انتقال کرتا ہے اس کی روحانیت, اس کے جانشین اگر اس کے لینے کے لائق ہوتے ہیں تو ان کی روحانیت کو محفوظ نہیں رکھا جاتا ہے. انتقال کے فوراً بعد میں اس کے جانشین کو وہ روحانیت دے دی جاتی ہے. تو میرے دل سے آواز آئی, یا حضور تاج الشریعہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں, لیکن آپ جس کو جانشین بنا کے جا رہے ہیں وہ واقعی آپ کے جانشین بننے کے لائق ہے. ادھر آپ کا انتقال ہوا, ادھر ان کے چہرے پہ آپ کی روحانیت کا جلوہ نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. اور میں نے بزرگ کا قول پڑھا تھا, اگر اللہ کا ولی 5 منٹ کے لیے کہیں پر بیٹھ جائے نا, وہاں پہ اتنا نور ہوتا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اور اللہ کا ولی جہاں پہ رہتا ہے وہاں پہ کتنی روحانیت ہوگی. میں بات سمجھانے کے لیے ایک بات آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے, غار ثور میں پہنچے. غار ثور میں کتنے دن رہے؟ 3 دن رکے. کبھی کبھی میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں, میرے آقا علیہ السلام کافروں کے تلوار کے گھیرے کو توڑ کر کے چلے آئے, کافر دیکھ نہیں پائے, تو حضور غار میں 3 دن کیا کر رہے تھے؟ میرے آقا چاہتے ایک مٹھی اچھال دیتے اور غار سے نکل کر کے چلے جاتے, کافر نہیں دیکھ پاتے. لیکن جب میں نے تاریخ پڑھی, حضرت صدیق اکبر کا دور پڑھا, تب مجھے سمجھ میں آیا میرے آقا علیہ السلام نے ہو سکتا ہے اس لیے 3
3 दिन غار سور کے اندر قیام کیا ہو تاکہ میرے بعد میں جو فتنے پیدا ہوں گے ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک عظیم ذات کی ضرورت ہے. میرے آقا نے غار کے اندر حضرت صدیق اکبر کو وہ سب کچھ پلا دیا جو فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ضرورت تھی. جب غار سے نکل کر کے حضرت صدیق اکبر کے ساتھ میں میرے آقا جب گئے ہیں مقام قباء کے اندر, جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا وہ آئے اور حضرت صدیق اکبر کو دیکھنے لگے. صدیق اکبر سمجھ گئے کہ لوگ سمجھ رہے کہ میں خادم نہیں ہوں, تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک پردے سے پردہ کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر پاک کے اوپر تان دیا اور بتا دیا میں غلام ہوں, آقا ادھر تشریف فرمائے. بات سمجھ میں نہیں آتی, آقا تو پہچان لیا جاتا ہے, لوگوں کو شبہ کیسے ہو گیا؟ شبہ اس لیے ہو گیا کہ 3 دن تک غار میں میرے آقا نے جو روحانیت پلائی تھی حضرت صدیق اکبر کو, تو پھر پتہ لگانا مشکل ہو گیا تھا کہ یہ نور والی ذات کون سی ہے. حضرت صدیق اکبر میں میرے آقا علیہ السلام کی نورانیت کا جلوہ نظر آ رہا تھا. حضرات مکرم, میں یہ تشبیہ نہیں دے رہا ہوں, بات سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں. جب میرے آقا 3 دن تک غار کے اندر حضرت صدیق اکبر کو اتنی روحانیت عطا فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا صدقہ غلاموں کو بھی عطا کیا ہے, اسی لیے ہم نے دیکھا ہے حضور کے غلام بھی جب کسی پہ توجہ ڈالتے ہیں تو اس کا بھی نقشہ بدل دیتے ہیں. دلی کی سرزمین پہ چلے جائیں, حضرت خواجہ باقی باللہ کا مزار ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ, رات کا وقت ہے, مہمان آ گئے, پریشان تھے, میں کھانا کہاں سے کھلاؤں. نان بھائی آیا, کہنے لگا حضور میں کھانا بناتا ہوں, کھانا بنا کے لایا, سارے مہمانوں کو کھلا دیا. حضرت باقی باللہ خوش ہو گئے, کہا جو مانگنا ہے مانگ لے. کہا حضور آپ ایسا کریں جیسے آپ ہیں ویسا ہی مجھ کو بنا دے. وہ پڑھا لکھا تھا نہیں, سمجھ نہیں پایا, کہنے لگا حضور جیسے آپ ہیں ویسا ہی مجھ کو بنا دے. آپ نے کہا کچھ اور مانگو. کہا نہیں حضور میں تو یہی مانگتا ہوں. حضرت خواجہ باقی باللہ کا دریا رحمت جوش میں آیا, آپ نے سینے سے اس روٹی بنانے والے کو لگایا اور لگا کر کے روحانیت کو اس کے سینے میں منتقل کر دیا. اور رات کے بعد میں صبح کے وقت میں جب خانقاہ سے نکلا تو لوگوں نے کہا دیکھو خواجہ باقی باللہ آ گئے ہیں. اگر اللہ کا ولی اپنے سینے سے ایک بار کسی کو لگا دے تو اپنے جیسا بنا دیتا ہے. ساری زندگی سفر کے اندر, آخری عمر کے اندر حضرت علامہ مفتی عاشق صاحب حضور تاج الشریعہ کے ساتھ میں رہتے تھے, لیکن جب حضور تاج الشریعہ کے وصال کو 1 سال باقی رہ گیا, حضور مفتی عاشق صاحب اپنے کاموں میں مصروف رہ گئے. حضرت کے پاس میں زیادہ وقت میں حضور قائد ملت رہتے تھے, دن میں بھی ساتھ میں ہے, دیگر اوقات میں بھی ساتھ میں ہے, رات میں بھی ساتھ میں سوتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آیا, لیکن حضور تاج الشریعہ کے وصال کے بعد میں مجھے پتا چلا یہ 1 سال تک حضرت باہر نکلنا بند کر دیے اور کمرے کے اندر قائد ملت کو سال بھر ساتھ میں رکھا. آخر کیوں رکھا یہ اس دن پتا چلا جس دن حضور تاج الشریعہ کا وصال ہوا. تب لوگ کہہ رہے تھے یہ تاج الشریعہ نظر آ رہے ہیں, تو میرے دل سے آواز آئی وہ سال بھر تک جو پلایا تھا وہ جلوہ آج حضور تاج الشریعہ کی شکل کے اندر نظر آ رہا ہے. اللہ مکرم, وہ عظیم ذات, وہ پیر کامل اس وقت الحمدللہ ہم غرباء اہل سنت کے اوپر اپنی توجہ اور اپنی نظر کرم کیے ہوئے ہیں. اور ہمارے لیے کتنی خوشی کی بات ہے کہ آج حضور قائد ملت اس محفل کے اندر حاضر ہونے والے جو اپنے گلے کے اندر قادری پٹا ڈالنے والے ہیں ان کو اپنے سلسلے کے اندر داخل فرمائے. اللہ والوں کی توجہ بھی کیا ہوا کرتی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کوئی کاف کے اوپر ایک پرندہ رہتا ہے, جب سردی کا موسم آتا ہے وہ پرندہ کئی گرم علاقے میں چلا جاتا ہے, اس کے انڈے کوئی کاف میں رہ جاتے ہیں اور وہیں سے وہ انڈوں پہ توجہ کرتا ہے. جب سردی ختم ہو جاتی ہے وہ پرندہ واپس کوئی کاف پہ جاتا ہے تو انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں. میں کہتا ہوں ایک پرندہ اگر کئی کلومیٹر دور چلا جائے تو انڈوں پہ توجہ کرے تو انڈوں سے بچے نکل سکتے ہیں. تو اگر پیر کامل اپنے مرید پہ نظر کرے تو مرید کو کیا سے کیا بنا سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات مکرم, یہ تو بڑی قسمت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے پیر عطا فرمائے ہیں. مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلامی شم تبریز نباشد, یعنی جب حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت شم تبریز کے مرید نہیں ہوئے تھے, غلام نہیں ہوئے تھے تو بات الگ تھی, لیکن جب شمس تبریز کے مرید ہو گئے تو اس کے بعد میں نقشہ ہی بدل گیا. پیر کی ضرورت کس کو نہیں پڑتی ہے. یاد کرو امام راضی جو اپنے زمانے کے زبردست عالم تھے, انتقال کا جب وقت آیا نا شیطان نے آ کر کے کہا تھا اللہ کے ایک ہونے پہ دلیل دو. آپ دلیل دیتے رہے, وہ دلیلوں کو کاٹتا رہا. 360 دلیلیں دی, ساری دلیلوں کو کاٹ دیا. پریشان ہوئے. بہت دور آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ وضو بنا رہے تھے, اپنا لوٹا وہیں سے اچھال کے کہا تو کہہ کیوں نہیں دیتا, میں نے خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانا ہے. آپ نے
یہ بات کہی اور ایمان پہ خاتمہ ہو گیا. اگر پیر کامل ہو تو موت کے وقت میں ایمان بچانے آتا ہے, شیطان سے حفاظت کرتا ہے. اور ہمارا پیر کون ہے؟ ہمارا پیر وہ ہے جس نے ہمیں اپنا نہیں غوث پاک کا غلام بنایا ہے. کون غوث پاک؟ حضرت شیخ عبد الجبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری ماں یعنی غوث پاک کی اہلیہ محترمہ جب اندھیرے میں جاتی تھی تو اندھیرے میں اجالا ہی اجالا ہو جاتا تھا. ایک بار غوث پاک تشریف لے گئے, آپ نے فرمایا کہ یہ کہنے لگی کہ میں نور دیکھتی ہوں. غوث پاک نے فرمایا یہ نور نہیں ہے, یہ شیطان کا فریب ہے. سرکار غوث پاک نے اس فریب کو دور کیا اور اس کے بعد میں اپنی طرف سے نور دیا اور اخیر کا جملہ کہا میں اپنے غلاموں کے ساتھ میں یہی کرتا ہوں. یعنی میرے غلاموں کو جب مرید پریشان, جب میرے غلاموں کو, میرے مریدوں کو جب شیطان پریشان کرتا ہے تو میں اسی طرح ان کی مدد کے لیے آتا ہوں. فرمایا میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مر سکتا. اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے, حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا, تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. آج اگر یہ نسبت قائم کرنی ہے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے, بس انتظار کیجئے تھوڑی دیر کے بعد میں یہ نسبت قادری بانٹنے کے لیے آن لائن حضور قائد ملت تشریف لائیں گے. تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. عزیزان مکرم, آج کے فتنوں کے اس دور کے اندر ویسے تو مرید ہونا فرض اور واجب نہیں, لیکن میں کہتا ہوں ضروری اور لازم ہو گیا, اس لیے کہ اگر آپ کسی صحیح پیر سے مرید نہیں ہوں گے تو کسی فریبی اور دھوکے باز کے چنگل میں گرفتار ہو جائیں گے, جو نہ سنی ہوگا نہ جو ہے وہ باعمل عالم ہوگا, وہ تمہیں گمراہ کر کے رکھ دے گا. اپنا ایمان بچانا ہے, اپنا عقیدہ بچانا ہے تو اعلیٰ حضرت سرکار کا سلسلہ جو بالکل متصل ہو کر کے غوث پاک تک پہنچائے اس سلسلے میں داخل ہو جائے. اور کس سے آپ مرید ہوں گے؟ حضور قائد ملت سے. کس سے مرید ہوں گے؟ حضور قائد ملت سے. انشاءاللہ اگر آپ نے اس سلسلے کو مضبوطی سے سام لیا, یہاں بھی بیڑا پار ہے وہاں بھی بیڑا پار ہے. ہمیشہ یہی دعا کرتے رہے, قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.